بچپن میں تو آپ نے بہت عیدیاں لی ہوں گی، جتنی آپ بلنٹ ہیں، جتنی آپ بولڈ ہیں، اور جتنی آپ مطلب لے لیتی ہوگی، جتنی آپ کو عیدی چاہیے ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ مطلب سیدھا سیدھا کہہ دینا میں مانگ لیتی ہوں، مانگنے بات کی دی چھین بھی سکتی ہیں گن پوائنٹ پر۔ تو خواجہ صاحب نے جب بریک کہی نا، خاص اپنے اسے جب چھیننے کا اپنا والٹ نکال کے دوسری جیب میں ڈالا، اور کلاسٹر صاحب نے تو بول دیا خالی لے کے آئے تھے۔ تو اب کیا ہے ریشو؟ ابھی بھی کسی سے عیدی حاصل کرنے کا آپ کو شرف ملتا ہے، اعزاز ہے، یا صرف عیدی دینے کا سلسلہ ہے؟ نہیں، ابا سے عیدی ابھی بھی ملتی ہے، اماں سے بھی ملتی ہے، بڑے بھائی سے بھی ملتی ہے، اور چھوٹے جو ہم سے بھائی ہیں انہیں میں عیدی دے رہی ہوتی ہوں، اپنے بچوں کو میں عیدی دے رہی ہوتی ہوں۔ لیکن آج کل کے بچوں کی عیدی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ لائک آج کل کے بچوں کو عیدی میں بھی گیجٹس ہی چاہیے ہیں۔ جیسے ابھی میرے بیٹے نے بولا کہ وہ PS4 نامی ایک بلا ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہے، کلاسٹر صاحب، تو اب وہ اس کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس عید پہ، عیدی کے طور پہ، کہ آپ اس کو PS5 میں کنورٹ کر کے ہمیں دے دیں۔ اور ہمارا دور ایسے تھا، جیسے کلاسٹر صاحب بھی آپ فرما رہے تھے ڈائجسٹ پڑھنا، تو میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ جب میں گاؤں جاتی تھی تو وہ چاند کی روشنی ہوتی تھی، باہر ساری چارپائیاں ڈلی ہوئی ہوتی تھی، سب سو رہے ہوتے تھے، تو میں چپکے سے ڈائجسٹ کھول کے، کیونکہ اس وقت ڈائجسٹ پڑھنے پہ بڑی پابندی تھی میرے گھر میں، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ رومانس بھی ہوتا تھا، رومانوی سٹوریز ہوتی تھی، ہیرو آیا، وہ لڑکی باہر نکلی، کندھا ٹکرایا، اور اس کے بعد سارا کا سارا سین شروع ہو گیا۔ تو میری اماں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ اس کا دماغ جو ہے نا ابھی سے یہ خراب ہو جائے گا، تو اس کو نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس پہ پابندی تھی۔ لیکن جہاں ہم پنڈی میں رہتے تھے، وہاں ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر تھا، ان کی خواتین کو باہر نکلنے کی، شاپنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو میرا ان کے گھر میں آنا جانا تھا، تو وہاں باجی ناہید کے نام سے ایک تھی خاتون، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں، تو وہ مجھے پیسے دیا کرتی تھی کہ یہ میرے لیے نا ڈائجسٹ لے آؤ۔ تو میں کیا کرتی تھی کہ بجائے نئے ڈائجسٹ لانے کے، ان کی مرضی کے جو ہوتے تھے، وہ تو تھوڑے ادبی قسم کی کتابیں بھی پڑھتی تھی، تو ان میں سے وہ میں کباڑیے کی دکان پہ چلی جاتی تھی، میرے گھر کے پاس تھی، تو میں وہاں کباڑ میں سے ڈائجسٹ لیا کرتی تھی۔ وہ 5 روپے کے، وہ مجھے کہتا تھا کہ چلو جتنے مرضی سے اٹھا لو، تو میں 5 روپے کا ڈھیروں ڈھیر ڈائجسٹ، کچھ اپنی مرضی کے، کچھ ان کی مرضی کے لایا کرتی تھی۔ تو اس وقت کی ساری ردی سے، بالکل کباڑیے کی دکان پہ جا کے، کیونکہ وہ گھر گھر جاتا تھا، خریدتا تھا، تو سب سے اچھی ایکٹیویٹی جو مجھے لگتی تھی وہ یہی تھی کہ کباڑیے کے پاس جانا، کچھ پیسے اسے دینا، اور پھر اس میں سے ردی میں سے مطلب آپ خود بھی پڑھتی تھی اور خدمت انسانیت بھی ساتھ، اس پہ بھی آپ یقین رکھتی تھیں اور فیسیلیٹیٹ کرتی تھی؟ جا کے ڈائجسٹ کری تھی اپنے پیسوں سے یا نہیں، ان کے پیسوں سے، باجی ناہید کے پیسوں سے۔ باجی ناہید کہتی تھی کہ ردی سے لے آؤ؟ نہیں، وہ مجھے کہتی تھی بس کچھ پڑھنے کو لے آؤ، کیونکہ وہ تو گھر میں بند ہوتی تھیں، وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی، ان کی فیملی میں۔ انہوں نے پھر سوداگر بن گئی نا، انہوں نے کہا کہ اس سے میں زیادہ سے زیادہ کچھ ڈائجسٹ ان کو دے دیے، کچھ آپ رکھ لیجیے۔ پاکیزہ کے نام سے ایک ڈائجسٹ آتا تھا، وہ پڑھتی تھیں۔ خواتین کے نام سے ایک ڈائجسٹ آتا تھا، مجھے جاسوسی پڑھنا ہوتا تھا، مجھے سسپینس پڑھنا ہوتا تھا، تو دو، بالکل تو دو میں ان کے لیے خرید لیتی تھی، پاکیزہ اور خواتین، اور جاسوسی اور سسپینس جو ہے وہ میں اپنے لیے خرید لیتی تھی۔